بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میں محمد معصوم ربانی۔ ویور، اسٹیٹ کے اندر کچھ قوانین، کچھ ضوابط ہوتے ہیں۔ اس قوانین کے اوپر وہ اسٹیٹ رن کر رہی ہوتی ہے۔ کسی بھی اسٹیٹ کے ضوابط، اس کے قوانین، اس کا کانسٹیٹیوشن کہلاتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن ایک اسٹیٹ کو بہتر رن کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے اندر 1973 میں کانسٹیٹیوشن کو ریٹن اور کوڈیفائڈ فارم میں لایا گیا۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن 1973 کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں اس کانسٹیٹیوشن کا دیباچہ بیان کروں گا اپنی اس فرسٹ ویڈیو میں، جو کہ کانسٹیٹیوشن 1973 کا فرسٹ لیکچر ہوگا۔ سب سے پہلے اس کا پوائنٹ دیکھیں کہ ویئر ایز سوورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلانگ ٹو اللہ آلمائٹی alone اینڈ دا authority ٹو بی ایکسرسائزڈ بائی دا پیپل آف پاکستان ودن دا لمٹس prescribed by him is a sacred۔ اس فرسٹ پیراگراف میں یہ کہا گیا ہے کہ ہول جو ملکیت ہے اس اسٹیٹ کی، وہ اللہ آلمائٹی ہی ہے، اور اس کی قائم کردہ لمیٹیشن میں اس اسٹیٹ کو رن کیا جائے گا، اور یہ ایک مقدس امانت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس اسٹیٹ کو رن کریں گے، پیپل آف پاکستان۔ اس کے بعد ہے اینڈ ویئر ایز اٹ از دا ول آف دا پیپل آف پاکستان ٹو اسٹیبلش این آرڈر، اور یہ پاکستان کے لوگ ہی کریں گے، اس کو ایک اسٹیبلش فارم میں لے کر آئیں گے۔ ویئر ان دا اسٹیٹ شیل ایکسرسائز اٹس پاور اینڈ اتھارٹی تھرو دا چوزن ریپرزینٹیوز آف پیپل۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ لوگ، ان کے پاس پاور ہوگی، ان کے پاس اتھارٹی ہوگی، جو حکومتی، جو عوام کے نمائندے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ ویئر ان دا پرنسپل آف ڈیموکریسی، فریڈم، ایکویلٹی، ٹالرنس اینڈ سوشل جسٹس ایز انیونیکیٹڈ بائی اسلام شیل بی فلی آبزروڈ۔ یہ ایک ایسی ریاست ہوگی جس میں جمہوریت، ایک آزادی، مساوات، بردباری، سوشل جسٹس، ان تمام کے جو ایک اصول ہیں، اس کو اس اسٹیٹ کے اندر آبزرو کیا جائے گا، یعنی یہ تمام اس اسٹیٹ کے اندر پائے جائیں گے۔ ویئر ان دا مسلم شیل بی انیبل ٹو آرڈر دیئر لائفز ان دا انڈیویجول اینڈ کولیکٹیو سفیئر ان اکارڈنس ود دا ٹیچنگ اینڈ ریکوائرمنٹ آف اسلام ایز سیٹ آؤٹ ان ہولی قرآن اینڈ سنہ۔ یعنی اس پیراگراف میں یہ کہا گیا ہے کہ جو قرآن اور سنت نے جو انڈیویجول اور کولیکٹیو سفیئر کو رہنے کے لیے ایک طریقے بتائے ہیں، اس اسٹیٹ کے اندر اسی طریقے کو ہی رائج کیا جائے گا، یعنی کوئی بھی شخص زندگی گزارے گا وہ قرآن اور سنت کے مطابق گزارے گا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ ویئر ان ایڈیکویٹ پروویژن شیل بی میڈ فار دا مائنورٹیز فریلی ٹو پروفیس اینڈ پریکٹس دیئر ریلیجن اینڈ ڈیولپ دیئر کلچر۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ ایک معقول پروویژن مائنورٹیز کے لیے سیٹ کی جائیں گی، جہاں وہ اپنے کلچر کو آزادانہ طور پر پیش کر سکیں گے، کلچر کو ڈیولپ کر سکیں گے، ان کے اوپر کوئی پابندی، کوئی سختی نہیں ہوگی، اور یہ تمام چیزیں اسٹیٹ میں آبزرو کی جائیں گی۔ ویئر ان دا ٹیریٹریز ناؤ انکلوڈیڈ ان اور ان ایکسیشن ود دا پاکستان اینڈ سچ ادر ٹیریٹریز ایز may hereafter be included in or accede to Pakistan shall form a federation wherein the units will be autonomous with such boundaries and limitation on their powers and authority as may be prescribed۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ وہ ٹیریٹریز جو پاکستان کا حصہ ہیں، یا وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے، یا بعد میں آنے والی الحاق شدہ جو ریاست ہوگی، وہ ایک فیڈریشن عمل میں لائے گی۔ اس کے بعد ان کی پاور، ان کے دائرہ کار کی کچھ لمیٹیشن ہوں گی، اس کے علاوہ وہ سب آزاد ہوں گے۔ ویئر ان شیل بی گارنٹیڈ فنڈامنٹل رائٹس انکلوڈنگ ایکویلٹی آف اسٹیٹس، آف اپرچونٹی اینڈ بیفور لا، سوشل، اکنامکس اینڈ پولیٹیکل جسٹس، freedom of
thought, expression, belief, faith, worship and association subject to law and public morality. اس کے علاوہ یعنی اس اسٹیٹ کے اندر یہ تمام چیزیں یعنی ایکسپریشن آف تھاٹ ہو گیا، ایکسپریشن آف فیتھ، ایکسپریشن آف بلیف، ایکسپریشن آف ورشپ، یہ تمام جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، گارنٹی یہاں پر دی جائے۔ اس کے بعد ویئر این ایڈیکویٹ پروویژن شیل بی میڈ ٹو سیف گارڈ اینڈ دا لیجٹیمیٹ انٹرسٹ آف مائنورٹیز اینڈ بیکورڈ اینڈ ڈپریسڈ کلاسز۔ اور لیجٹیمیٹ انٹرسٹ آف مائنورٹیز یعنی جو مائنورٹیز یا ڈپریسڈ کلاس یا بیکورڈ جو ہیں، کوئی بھی ایک خطہ ہے ریاست پاکستان کے اندر یا اس سے الحاق شدہ، ان کے لیے ایک سیپریٹ پروویژن سیٹ کی جائے گی تاکہ ان کے جو آئینی حقوق ہیں اس کی حفاظت اور ان کو پورا کیا جا سکے۔ ویئر ان دا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری شیل بی فلی سیکیورڈ، اور یہاں پر جوڈیشری یعنی آزادانہ اور اس کو مکمل تحفظ دیا جائے گا، آزادانہ طور پر کام کرے۔ ویئر ان دا انٹیگریٹی آف دا ٹیریٹریز آف فیڈریشن، اٹس انڈیپینڈنس اینڈ آل اٹس رائٹس انکلوڈنگ اٹس ساورن رائٹس آن لینڈ، سی اینڈ ایئر شیل بی سیف گارڈ۔ اور وہ ٹیریٹری جو اپنا فیڈریشن بنائے گی اس کے تمام جو حقوق ہیں، جس میں وہ اپنی زمین، اپنی فضا کے اوپر وہ ساورن ہوگا، اس کو مکمل آزادی ہوگی، سو دیٹ دا پیپل آف پاکستان میں پراسپر اینڈ اٹین دیئر رائٹفل اینڈ آنرڈ پلیس امنگسٹ دا نیشن آف دا ورلڈ اینڈ میک دیئر فل کنٹریبیوشن ٹوارڈ انٹرنیشنل پیس اینڈ پروگریس اینڈ ہیپینیس آف ہیومینٹی۔ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو یہ تمام چیزیں پورے کرنے کے بعد جو پاکستان کے لوگ ہوں گے وہ خوشحال ہوں گے، اور وہ اپنا ایک حقوق آشنا اور باعزت قوم جو دنیا میں قومیں ہیں اس کے اندر شمار کیا جائے گا، اور ان کا ورلڈ پیس میں گریٹ کنٹریبیوشن مانا جائے گا، اس سے وہ خوشحال اور ترقی کریں گے۔ ناؤ دیر فور وی دا پیپل آف پاکستان، یعنی اس لیے اب ہم ایز اے پاکستانی پیپل cognizant of our responsibility before Allah Almighty and men، یعنی اب ہم اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے سامنے ذمہ داری کا ہم یہ ادراک کرتے ہیں۔ cognizant of sacrifice made by the people in the cause of Pakistan، یعنی جنہوں نے پاکستان کی خاطر عوام کی قربانیاں دی ہیں ان کا بھی ادراک کرتے ہیں۔ faithful to the declaration made by the founder of Pakistan قائد اعظم محمد علی جناح that Pakistan would be democratic state based on Islamic principle of social justice، اور اس کے ساتھ بانی پاکستان یعنی قائد اعظم محمد علی جناح اس کے اس اعلان سے وفادار رہیں گے کہ پاکستان ایک سماجی انصاف اور اسلامی اصولوں پر عمل کرنے والا ایک جمہوری ملک ہوگا۔ dedicated to preservation of democracy achieved by the unremitting struggle of Pakistan against oppression and tyranny، اور جبر اور استبداد کے خلاف عوام کی مسلسل جد و جہد سے حاصل کی گئی جمہوریت کے تحفظ کے لیے وقف، inspired by the resolve to protect our national and political unity and solidarity by creating an egalitarian society through a new order، ایک نئی ترتیب کے ذریعے ایک مساوی معاشرہ تشکیل دیں گے کہ اپنے قومی اور سیاسی اتحاد اور یکجہتی کے تحفظ کے عزم سے متاثر ہیں۔ do hereby through our representative in the National Assembly adopt, enact and give to ourselves this constitution، اس طرح ہم قومی اسمبلی میں ہمارے نمائندوں کے ذریعے اس آئین کو اپنائیں گے، نافذ کریں گے اور خود اس پر عمل کریں گے۔